السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے حتمی متن پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا اعلان کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا ہے پاکستان دونوں فریقین کے ساتھ قریبی رابطے میں رہتے ہوئے اگلے مراحل کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہا ہے۔ امن آج جتنا قریب ہے، ماضی میں شاید کبھی اتنا قریب نہیں تھا۔ ایران امریکہ کشیدگی تھمنے کا امکان ہے۔ پاکستان کی ثالثی کوششیں رنگ لے آئیں۔ فریقین میں امن معاہدے کے حتمی متن پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا اعلان ہے۔ شہباز شریف نے خوشخبری دی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے حتمی متن پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ پاکستان دونوں فریقین کے ساتھ قریبی رابطے میں رہتے ہوئے اگلے مراحل کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہا ہے۔ امن آج جتنا قریب ہے، ماضی میں شاید اتنا قریب نہیں تھا۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ مفاہمتی سمجھوتا کبھی اتنا قریب نہیں تھا جتنا اب ہے۔ میڈیا سے اپیل کی ہے کہ مذاکرات کی تفصیلات پر قیاس آرائی سے گریز کیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر پیغام، کہا کہ متن کو حتمی شکل دینے کا عمل آخری مراحل میں ہے۔ امریکی صدر نے ٹرمپ عباس عراقچی کے بیان کو ری شیئر بھی کیا۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایم او یو کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے متعلقہ اداروں کے اجلاس جاری ہیں اور حتمی فیصلہ اندرونی طور پر کیا جائے گا۔ معاہدے کے وقت اور مقام کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اور تفصیلات پر تبصرہ قبل از وقت ہوگا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے پاکستان کی امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ دونوں کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں حالیہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور پاکستان کی جانب سے معاہدے کے حتمی متن کی تیاری کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کا قطری اور امریکی حکام سے رابطہ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات پر گفتگو کی گئی۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان سفارتی عمل کی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ یہ مذاکرات جلد از جلد مثبت نتیجے تک پہنچیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کو فنڈ جاری کرنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ ایکس پر لکھا کہ معاہدے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو ہتھیار بنانے سے روکے اور خطے میں کشیدگی کم کرے۔ اگر ایران اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو پھر اس کو مرحلہ وار اقتصادی ریلیف اور پابندیوں میں نرمی دی جائے گی، جو خطے کی مجموعی معیشت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ اور ادھر جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیل نے ضلع سول کے علاقوں مجدل زون اور مارکا پر فضائی حملے کیے، جبکہ سرقند اقلیم الفتح اور مزارہ سینائی کے رہائشیوں کو فوری انخلاء کا حکم بھی جاری کر دیا۔ دوسری جانب حزب اللہ نے ابابیل ڈرون سے اسرائیل کے قصبے شمع میں صہیونی فورسز کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ حزب اللہ کے مطابق گزشتہ راز شمع میں اسرائیلی فوج اور فوجی گاڑیوں پر راکٹوں اور توپ خانے سے بھی متعدد حملے کیے گئے۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی حکومت نے 18,771 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ 7,020 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ 8,054 ارب روپے سود کی ادائیگی کے لیے مختص ہوں گے۔ پی ایس ڈی پی کے لیے 1,000 وفاقی حکومت کی اخراجات کا تخمینہ 17,495 ارب روپے ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کی خوشخبری۔ ریٹائر سرکاری ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کی تجویز ہے۔ کم سے کم ماہانہ تنخواہ 44,000 روپے کی جائے گی۔ مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے۔ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 3.6%، جبکہ پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 2% ہوگا۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,848 ارب ہوگا۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 18,771 ارب ہے، جس میں سے 8,054 ارب روپے مارکیٹ کی ادائیگی کے لیے مختص ہوں گے۔ وفاق کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1,000 روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے جاریہ اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر کا تخمینہ 17,495 ارب روپے ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے۔ اس طرح کم سے کم تنخواہ جو منیمم ویج میں
10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے تنخواہ دار طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، جس کا ہمیں ادراک ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ ہم نے ان سیلری سلیبز کو نیچے کیا ہے۔ وفاقی بجٹ میں درآمدی گاڑیوں، ایس یو ویز اور 2 کروڑ سے مہنگی الیکٹرک گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ بزنس کلاس ہوائی ٹکٹ پر ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ آئی ٹی برآمدات پر ٹیکس رعایت میں توسیع، برآمدی ٹیکس میں کمی اور فائلرز کے لیے جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکس آدھا کر دیا گیا ہے۔ اپنا گھر اسکیم، شہروں کے ڈیجیٹل ماسٹر پلان اور سستے گھروں کے لیے اربوں روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشن پر ود ہولڈنگ ٹیکس 5 سے کم کر کے 0.5% کر دیا گیا۔ وفاقی بجٹ میں درآمدی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ ہے۔ 2 سے 3,000 cc تک ایس یو ویز پر نئی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد ہوگی۔ 3,000 cc سے بڑی گاڑیوں پر ڈیوٹی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا۔ 2 کروڑ روپے کی الیکٹرک گاڑیوں پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نافذ کرنے کی تجویز ہے۔ ای بائکس، ای رکشوں کی خریداری کے لیے سبسڈائزڈ فائنانسنگ اور ملک بھر میں بجلی کنزیوم کرنے والے پرانے پنکھے بدلنے کی مہم کا آغاز۔ پنکھوں کی تبدیلی کے لیے 128 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ آئی ٹی برآمدات سے ہونے والی آمدنی پر 0.25% ٹیکس رعایت کو مزید 3 سال تک جاری رکھنے کی تجویز ہے۔ اپنا گھر اسکیم کے لیے 71 ارب، ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کی توسیع کے لیے 88 ارب روپے مختص۔ فضائی سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بزنس کلاس ٹکٹ پر عائد ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ برآمدات پر ایڈوانس انکم ٹیکس کی شرح کو 2% سے کم کر کے 1.2% کر دیا گیا۔ فائلر کی جائیداد کی خریداری پر ٹیکس کی شرح 2.5% سے گھٹا کر 1.25% کر دی گئی۔ فائلر کی جائیداد کی فروخت پر ٹیکس کی شرح کو 5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی بجٹ میں 10 بڑے شہروں کے ڈیجیٹل ماسٹر پلان، 1,50,000 موسمیاتی محفوظ سستے گھر، آئی ٹی برآمدات پر فکسڈ ٹیکس میں 2029 تک توسیع، بیرون ملک کارڈ ٹرانزیکشن ٹیکس میں بڑی کمی اور غیر ملکی اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس کے خاتمے کی تجویز شامل ہے۔ حکومت کا آمدنی کی 4 سلیبز کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سالانہ 22 سے 32 لاکھ کمانے والوں کے لیے شرح 23 سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کمانے والوں کا ٹیکس 30 سے کم کر کے 25%۔ 41 لاکھ سے 56 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 35 سے 29% اور سالانہ 56 سے 70 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 35 سے 32% کی جا رہی ہے۔ حکومت کا تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج ختم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے آمدنی کی 4 سلیبز کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں، ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔ 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح